حمیدہ کی بات سن کر عنایا نے سر اٹھا کر حمیدہ کو دیکھا، مگر وہ اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا پائی کہ یہ بات حمیدہ نے کس انداز میں عنایا سے بولی ہے۔ چلو آنٹی سے پوچھ کر آؤ، وہ ناشتہ کریں گی تو ان کے لیے کارن فلیکس بنا دوں۔ عنایا حمیدہ کو بولتے ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ حمیدہ مسکراتی ہوئی اپنی شرمیلی سی چھوٹی بیوی کو دیکھ کر سرورت کے کمرے میں چلے گئی۔ کتنا شیشے میں اتارا ہے تم نے اب تک نمیر کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ایکٹنگ کچھ کر پائے گی۔ نہال آفس میں بیٹھا ہوا موبائل پر منال سے بولا، جو آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے عنایا اور نمیر کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط لگا۔ نمیر کی محبت بھری نظروں سے عنایا کو دیکھنا، اس کی فکر کرنا، اس کا ہاتھ پکڑنا، اور سب سے بڑی بات عنایا کے گلے میں نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ، یہ سب نہال کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کیا تم اپنے بھائی کو نہیں جانتے؟ وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی چیز ہرگز نہیں ہے، مگر پھر بھی میں پھر بھی نمیر کی زندگی سے عنایا کو الگ کر دوں گی، کیونکہ تم نے مجھے نہیں جانتے ہو۔ منال اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھی، اس کی واپسی بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی۔ جو بھی قدم اٹھانا ہوگا جلدی اٹھانا ہوگا، بہت زیادہ دیر ہو گئی تو ہم دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ نہال نے منال کو سمجھانے لگا۔ تو پھر تم ایسا کرو، عنایا کو کڈنیپ کروا لو۔ 3-4 دن تک جب لڑکی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوگا تو اس کا شوہر تو کیا یہ معاشرہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ منال نے نہال کو آسان سا حل بتاتے ہوئے ٹیکسی کو ہاتھ دیکھ کر روکا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ بوکس آئیڈیا، مجھے اسے حاصل کرنا ہے، اپنے آپ سے بدگمان نہیں۔ نہال کو لگا اس 2 پیسے کی اداکارہ سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر اسے بدگمان نہیں کر سکتے تو پھر اسے نمیر سے بدگمان کر دو۔ یہ بھی چھوڑو، یہ کام آج میں ہی کر دیتی ہوں۔ منال نے نہال کو بولنے کے ساتھ کال کاٹی۔ اب وہ اپنے گھر جانے کے بجائے عنایا سے ملنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سرورت کو ناشتہ کروا کے حمیدہ سے گھر کا کام کروانے کے بعد عنایا اپنے بیڈ روم میں سونے کے غرض سے جانے لگی۔ تبھی اسے گھر کے اندر منال آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے پاس چھوٹے سائز کا سوٹ کیس کے علاوہ نمیر کی جیکٹ بھی تھی، شاید اسلام آباد سے سیدھا یہیں واپس آئی تھی۔ کہاں ہے نمیر؟ منال عنایا کو دیکھتی ہوئی اسے پوچھنے لگی، جیسے بات کر کے وہ گویا اسی پر احسان کر رہی ہو۔ نمیر تو اس وقت آفس میں موجود ہوتے ہیں۔ عنایا منال کے ہاتھ میں نمیر کی جیکٹ دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ آئے تو اسے یہ جیکٹ دے دینا، میرے روم میں بھول گیا تھا۔ منال نے جیکٹ کو عنایا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ عنایا اگر جیکٹ نہیں پکڑتی تو اس کے منہ پر لگتی۔ کیا مطلب ہے آپ کس بات کا؟ عنایا کو منال کی بات ناگوار گزری، تبھی وہ ایک دم بولی، اب تک تو تمہارے مطلب سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ کنواری کہاں ہو تم؟ 3 ماہ ہو جائیں گے تمہیں شادی کو۔ اب تک نمیر کی نیچر کا اندازہ نہیں ہوا، کتنا رومانٹک ہے وہ۔ یوں سردیوں کی راتیں میرڈ آدمی تنہا کہاں گزار سکتا ہے، اس لیے وہ میرے روم میں کمپنی کے لیے آ گیا تھا۔ منال عنایا کے قریب آتی ہوئی بولی۔ عنایا نمیر کی جیکٹ پکڑے منال کو دیکھنے لگی۔ ہم نے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کر کے بہت انجوائے کیا۔ نمیر مجھ سے کہہ رہا تھا کبھی کبھی ٹیسٹ چینج کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ منال عنایا کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بتانے لگی۔ عنایا ناگوار نظروں سے منال کو دیکھنے لگی۔ معلوم ہے اس وقت نمیر کس کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ… منال جیسے ہی عنایا سے سرگوشی کے انداز میں بولی تب عنایا بول پڑی، پلیز آپ ہی چپ ہو جائیں، مت اتنا گرائیں اپنے آپ کو میری نظروں میں۔ عنایا کو رونا آنے لگا، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی بولی، ارے جانو اب رونا مت، ہم دونوں کزنز تو ہیں، اگر مل بانٹ کر کچھ یوز کر لیں گے تو اس میں حرج کیا ہے؟ منال عنایا کو دیکھ کر آنکھ مارتی ہوئی بولی، اس وقت آنٹی آرام کر رہی ہیں اور میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ منال عنایا کو بولتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اپنے بیڈ روم میں آ کے عنایا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جیکٹ پر نظر ڈالی، جس میں سے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ جیکٹ کے کالر پر لپسٹک کے نشان پہ عنایا کی نظر گئی، اس نے جیکٹ کو اچھال کر دور پھینکا۔ کل رات ہی اس کے اور نمیر کے بیچ ایک جائز رشتہ قائم ہوا تھا اور آج صبح ہی میاں بیوی کے رشتے میں صرف محبت کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مکمل اعتماد سے یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ عنایا کو نمیر کی کل رات والی بات یاد آئی۔ وہ منال کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی لڑکی اتنی بڑی بات اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہے؟ مگر نمیر عنایا کا دل نہیں مان رہا تھا کہ نمیر اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر یہ نمیر کی جیکٹ کیا کر رہی تھی منال کے پاس؟ یہ سب سوچیں عنایا کو الجھانے لگی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی، نیند تو اب اسے کیا ہی آنی تھی۔ یہ سب سوچ کر اس کا سر مزید بھاری ہونے لگا۔ اقبال ذرا یہاں آ کر یہ دروازہ کھولو، شاید بند رہنے کی وجہ سے یہ جام ہو چکا ہے، شانزِ اقبال یعنی ملازم کو دواس دیتی ہوئی بولی۔ کل رات فریدہ نے نوفل اور اسے اپنے اور خرم کے پاکستان آنے کی خبر سنائی۔
نوفل بہت خوش تھا۔ وہ صبح ناشتے پر ہی شانزے کو خرم اور فریدہ کے بیڈ رومز کی صفائی کروانے کی ہدایت دے گیا تھا۔ ان لوگوں کی شام کی فلائٹ تھی۔ نوفل واپسی پر فریدہ اور خرم کو لیتا ہوا گھر آتا۔ نوفل کے نکلنے کے بعد شانزے نے فرید اور خرم کے رومز کی صفائی کروائی، ساتھ ہی دوسرے رومز کی بھی صفائی کر کے سیٹنگ چینج کی، اور سارا فالتو کا سامان اور ایک پینٹنگ جو کہ اس کے بیڈ روم میں ٹنگی رہتی تھی وہ اٹھا کر اسٹور روم میں رکھنے لگی، مگر اسٹور روم کا دروازہ اس سے کھل نہیں رہا تھا۔ لائیے باجی، یہ سب سامان اسٹور میں رکھ دیتا ہوں، اندر کافی گرد مٹی ہوگی، اقبال شانزے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ وہ اسٹور کا دروازہ کھلنے پر ناک پر اپنا دوپٹہ رکھے کھڑی تھی۔ اف، یہاں تو کافی کاٹ کباڑ جمع ہے۔ اسٹور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے صاف ہی نہ رکھا جائے۔ جاؤ ایک بڑا شاپر لے کر آؤ، یہ ساری فالتو کی چیزیں نکال کر گھر سے دور کرو۔ شانزے اسٹور میں جاتے ہوئے اقبال سے بولی۔ اب وہ اسٹور میں جا کر ٹوٹے بکھرے سامان کا جائزہ لینے لگی، جبکہ اقبال سارا کاٹ کباڑ ایک طرف جمع کر رہا تھا۔ اس ٹرنک میں کیا ہے؟ ایک بڑے سے ٹرنک کو دیکھتے ہوئے شانزے اقبال سے پوچھنے لگی۔ اس میں تو نوفل بھائی کے پرانے کپڑے ہیں، بستر وغیرہ موجود ہیں۔ اقبال سارا ٹوٹا ہوا سامان شاپر میں ڈالتا ہوا شانزے کو بتانے لگا۔ شانزے نے ٹرنک کھولا تو ایک بدبو کا بھبوکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ وہ دوبارہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ کے کھانسنے لگی۔ تمہارے نوفل بھائی کو تو کباڑی کی دکان کھول لینی چاہیے، بلا وجہ میں ایس پی بن گئے ہیں۔ شانزے اقبال سے بولتی ہی ٹرنک سے پرانے کپڑے اور بیڈ شیٹ نکال کے ایک جگہ جمع کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ایک شرٹ پر پڑی جو تھوڑی دیر پہلے وہ باہر نکال چکی تھی۔ ایک گندا سا اس کے ذہن میں لپکا بے ساختہ اس نے شرٹ کو اٹھا کر دیکھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خوف کے مارے ننھی پسینے اس کے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ یہ شرٹ کس کی ہے اقبال؟ وہ اقبال کو دیکھے بغیر شرٹ کو گھورتی ہوئی سے پوچھنے لگی، جس کی فرنٹ کی پاکٹ غائب تھی۔ باجی، یہ تو نوفل بھائی کی شرٹ ہے، شاید خرم بھائی نے دی تھی انہیں، صحیح سے یاد نہیں، اقبال شانزے کو بتانے لگا۔ شانزے کو لگا اسے سانس نہیں آئے گی یا پھر اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں لیے بھاگتی ہوئی نائلہ کے کمرے میں آ گئی۔ الماری کھول کر چھوٹا سا پیکٹ نکالنے لگی جس میں این الفابیٹ کی پاکٹ موجود تھی۔ اس شرٹ کو کامتے ہوئے ہاتھوں سے بیڈ پر بچھا کر شانزے نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پاکٹ شرٹ پر رکھنے لگی۔ وہ دل میں کتنی دعائیں کر چکی تھی یہ پاکٹ اس شرٹ کی نہ ہو، مگر 6 سال گزرنے سے صرف شرٹ کا کلر بدرنگ ہوا تھا، وہ پاکٹ اسی شرٹ کی تھی۔ نوفل؟ عنایا، عنایا آنکھیں کھولو یار، کیا ہوا؟ نمیر کی آواز پر عنایا کا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا۔ عنایا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو خود کو بیڈ پر لیٹا اور نمیر کو اپنے پر جھکا پایا۔ کیا ہو گیا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ نمیر عنایا کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے گھر آیا تھا۔ گھر آنے کے ساتھ ہی وہ ثروت کے پاس روم میں گیا۔ ثروت کی خیریت پوچھ کر اپنے بیڈ روم میں آیا تو عنایا کو بے وقت سوتا دیکھ نمیر کو اس کا چہرہ کافی بھوجا بھوجا لگا، جبھی وہ اس کو اٹھانے لگا۔ نمیر کے جگانے پر عنایا نمیر کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عنایا کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر کوئی جواب نہ پا کر نمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ عنایا کا یوں اس کے ہاتھوں کو پیچھے ہٹانا نمیر نے محسوس کیا۔ کیا ہونا ہے مجھے، آپ کے سامنے سے ہی سلامت تو ہوں؟ عنایا اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی بولی۔ واش روم چلے گی؟ نمیر وہیں بیٹھا اس کے رویے پر غور کرنے لگا۔ نہال ابھی تک آفس میں ہی موجود تھا، وہ گھر نہیں پہنچا تھا، اور وہ صبح عنایا کو مسکراتا ہوا چھوڑ کر آفس گیا تھا۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ نیچے فرش پر پڑی اپنی جیکٹ پر گئی۔ نمیر نے بیڈ سے اٹھ کر اپنی جیکٹ اٹھائی، یعنی اس کے پیچھے مینال گھر آئی تھی۔ اب اسے عنایا کا رویہ سمجھ آنے لگا۔ اس کی نظر جیکٹ کے کالر پر لپسٹک کے نشان پر گئی۔ اتنے میں عنایا بھی واش روم سے نکل کر روم میں واپس آئی۔ اب وہ نمیر کو اگنور کر کے ڈریسر کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ تبھی نمیر ماتھے پر شکنیں لا کر اس کے پاس آیا۔ کیا کہہ رہی تھی مینال تمہیں؟ نمیر اپنی جیکٹ صوفے پر اچھالتا ہوا عنایا کو دیکھ کر پوچھنے لگا، مگر عنایا ایسے اپنے بال بنا رہی تھی جیسے اسے نمیر کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ تب نمیر نے اس کے ہاتھ سے ہیئر برش لے کر ڈریسر پر پرکھا اور عنایا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کیا کہہ کر گئی ہے مینال تمہیں؟ نمیر اب سنجیدگی سے عنایا کو دیکھتا ہوا اپنا سوال دہرانے لگا۔ وہی سب کچھ کہہ کر گئی ہیں جو آپ کی اور ان کے بیچ معلوم نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے۔ عنایا اپنی آنکھوں کی نمی پیتی ہوئی بنا خوف نمیر سے بولی۔ اچھا، کیا چلتا آ رہا ہے اس کے اور میرے بیچ؟ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو۔ نمیر اب اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا۔ آپ کو کچھ غلط کر کے شرم نہیں آتی؟ مگر مجھے آپ کے کارنامے آپ کے سامنے کھول کر شرم آئے گی۔ آپ کو جو پوچھنا ہے جا کر مینال آپی سے خود پوچھ لیں۔ ضبط کیے ہوئے آنسو صاف کرتی ہوئی عنایا نمیر سے اپنا بازو چھڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، اب میں پہلے اپنے کارنامے اس سے پوچھ کر آتا ہوں، بعد میں آ کر تمہارا دماغ درست کرتا ہوں۔ نمیر عنایا کو غصے میں بولتا ہوا کار کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جتنے فریش موڈ میں وہ آفس گھر آیا تھا، اتنے ہی بگڑے ہوئے موڈ میں وہ مینال کی خبر لینے فرمان کی طرف چلا گیا۔
کیا یار، تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ڈرائیور امی اور خرم کو لے کر پہنچنے ہی والا ہوگا، کم از کم کپڑے تو چینج کر لو۔ شانزہ ڈرائنگ روم میں صفحے پر پاؤں اونچے کیے اپنے گر شال لپیٹے بیٹھی تھی۔ نوفل چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ میں نے آج تمہارا بہت انتظار کیا، ایک ایک پل بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا، بلکہ آج سے نہیں، میں نے کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ سے بہت دعائیں کی تھی میں نے کہ وہ مجھے تم سے ایک دفعہ ملوا دے۔ میری دعا کب قبول ہوئی یہ مجھے خود نہیں معلوم۔ وہ نوفل کی بات سنے بغیر اپنی ہی بات کیے جا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری ان باتوں کا؟ میں سمجھا نہیں۔ نوفل کو واقعی سمجھ نہیں آیا کیا شانزہ اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ تمہیں معلوم تھا فرحین آپی میری بہن ہے؟ شانزہ اپنے سامنے کھڑے نوفل کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نوفل اس کی بات سن کر چونکا، ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا۔ یہ بات شانزہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ پریشان تھا۔ ہاں، یونیورسٹی فیلو تھے ہم۔ آنٹی نے اس دن تصویریں دکھائیں تو مجھے معلوم ہوا کہ تم فرحین کی بہن ہو۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہے شانزہ۔ نوفل اب بھی سنبھل کر اصلی بات چھپاتا ہوا بولا۔ اسے شانزہ کی ناراضگی کا ڈر تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا شانزہ کا دل دکھے۔ یہ جیب کا ٹکڑا تمہارا ہے نا نوفل؟ شانزہ نے اپنا ایک ہاتھ شال سے باہر نکالا اور اس کی طرف جیب کا ٹکڑا اچھالتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ نوفل نے جھک کر فرش پر گرا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ میری ہی ایک پرانی شرٹ کی جیب ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ نوفل نے غور سے جیب کے ٹکڑے کو دیکھا اور پہچاننے کے بعد شانزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شانزہ کی آنکھوں سے اچانک آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ جیب مجھے فرحین آپی کے پاس سے ملی۔ نوفل، تم وہ مرد ہو جسے میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کیا، اور تم ہی نے میری بہن کے ساتھ۔ شانزہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور اپنا شال سے دوسرا ہاتھ نکالا جس میں پسٹل تھی۔ شانزہ نہیں، میری بات سنو، میں نے فرحین۔ اور نوفل اس کی بات سن کر پہلے تو شوق میں آیا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے شانزہ نے اس کے اوپر فائر کیا اور نوفل فرش پر گرا۔ شانزہ روتی ہوئی خود بھی فرش پر بیٹھ گئی۔ شانزہ، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے شوہر کو مار ڈالا؟ بغیرت، بے حیا! میں تو ہوں بے حیا، ہوش میں تو ہو تم؟ نائلہ فائر کی بات سن کر بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ نوفل فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اس کا خون تیزی سے فرش کو سرخ کر رہا تھا، اور شانزہ اس سے تھوڑی دور فرش پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پسٹل شانزہ کے قریب پڑا تھا، تبھی نائلہ چیخ کر شانزہ کو جھنجھوڑتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آپ ہی کا گنہگار تھا یہ؟ امی، میرا شوہر میری بہن کا مجرم تھا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا درندہ ہی میرا شوہر تھا، شانزہ چیخ کر روتی ہوئی نائلہ کو بتانے لگی۔ نائلہ خود بے یقینی سے سکتے کی کیفیت میں نوفل کو دیکھنے لگی۔ شانزہ، اٹھو جلدی سے، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے، جلدی سے چلو۔ نائلہ ایک دم ہوش میں آ کر فرش پر بیٹھی ہوئی شانزہ کو اٹھانے لگی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ شانزہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پولیس والا ہے یہ، پولیس والے پر گولی چلائی ہے تم نے؟ نائلہ اپنی قسمت کو روتی ہوئی شانزہ کو سمجھانے لگی۔ میں اپنے جرم کا اعتراف کروں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ شانزہ نائلہ کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں شانزہ، خدا کا خوف کر، مجھے اس عمر میں ذلیل مت کر۔ ارے میں کیسے اس عمر میں اس پگلی کو سنبھال پاؤں گی؟ چل جلدی سے، اس سے پہلے یہاں کوئی آ جائے۔ نائلہ شانزہ کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے لے گئی۔ کیسے ہو؟ دروازہ نوک کیے بنا نمیر منال کے بیڈ روم میں آ کر صوفے پر بے تکلفانہ انداز میں بیٹھا۔ منال اس کے پرانے انداز پر مسکراتی ہوئی اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ بہت خوش، تم سناؤ کیسی ہو؟ وہ سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر دوسرے رکھ کر مزید ریلیکس ہوا۔ تم بہت خوش؟ تو تمہیں دیکھ کر میں بھی بہت خوش۔ منال مسکراتی ہوئی ایک ادا سے اس کو دیکھ کر بولی۔ تو دور کیوں کھڑی ہو، قریب آؤ۔ وہ منال کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے کہنے لگا۔ منال مسکراتی ہوئی جھٹ سے نمیر کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نمیر نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا ہوا؟ آج تمہاری بیوی نے فاصلہ رکھا ہوا ہے جو تم میرے پاس آئے ہو؟ منال نمیر سے مزید چپکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ فلم میں کافی کام کر کے کافی بے باک ہو گئی تھی۔ بورنگ لڑکی ہے یار، سمجھ نہیں آتا کب کس بات پر موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ آدمی تھکا ہارا گھر پر آتا ہے اور بیوی کا منہ بنا ہو، سوچو کیسا فیل کرے گا بندہ۔ نمیر بدمزہ ہوتا ہوا بولا۔ منال کو اپنی چال کامیاب ہوتی لگی۔ ڈرپوک عنایا نے یقیناً منال کے بارے میں نمیر کو کچھ نہیں بولا ہوگا، الٹا نمیر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہوگی۔ تو دفع کرو اسے اپنی زندگی سے، کیا ضرورت ہے اتنی لفٹ کرانے کی؟ منال بھی منہ بگاڑ کر سر جھٹکتی ہوئی کہنے لگی۔ دفع ہی تو نہیں کر سکتا، بیوی جو بنا لیا ہے اتنی آسانی سے تھوڑی نہ ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ نمیر صوفے کے پیچھے اپنے سر ٹیکتے ہوئے تھکے انداز میں منال کو کہنے لگا۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اسے چھوڑنا، ایسا کرو تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، 2 دن میں سے تمہاری زندگی سے نکال سکتی ہوں، اتنی محبت تو میں تم سے کرتی ہوں نا۔ منال نمیر کے سینے پر اپنا خوبصورت رنگین ہاتھوں والا
ناخنوں والا ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرتی ہوئی بولی، کیسے نکال سکتی ہے اسے میری زندگی سے؟ نمیر سر اٹھا کر دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو منال ایک ادا سے مسکرائی، کچھ پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم چھوٹی موٹی بے ایمانی تو کر سکتے ہیں نا؟ منال نمیر کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگی، مطلب یہ ہے کہ میں جا کر تمہاری بیوی کو کہہ دیتی ہوں کہ ہم دونوں اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں ایک ہی روم میں ایک ساتھ ہیں۔ منال اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، یہ بات تم عنایت سے جا کر کہو گی یا صبح آلریڈی کہہ چکی ہو؟ نمیر نے اپنے سینے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ شیم آن یو منال، تم اس حد تک گر سکتی ہو؟ ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی باتوں سے اور سوچ سے تم نے ثابت کر دیا تم ایک گھٹیا اداکارہ ہی نہیں، ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہو۔ نمیر کا دل چاہا اس کے منہ پر تھپڑ لگا دے، نہ جانے وہ عنایت سے اپنی اور اس کی کتنی جھوٹی اور چیپ باتیں کر چکی ہوگی۔ بکواس کر رہی ہے تمہاری بیوی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ منال کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو فوراً بولی، بکواس اس نے نہیں، اس جیسی، یا پھر یہی سب بکواس یقیناً تم نے میری بیوی سے کی ہوگی۔ ایک فلم میں ہی کام کر کے تم نے اپنی شرم اتار پھینکی ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے ریلیشن رکھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو منال، اگر تم نے کبھی عنایت سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کری یا کوئی ایسی حرکت کی جس وجہ سے میرا اور عنایت کا ریلیشن خراب ہوا تو میں تمہارا حشر کروں گا، جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ نمیر منال کو بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ اپنی کار میں بیٹھ کر گھر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر نوفل کی کال آنے لگی۔ ہیلو، نمیر کال ریسیو کرتے ہوئے بولا، نمیر بھائی میں خرم بات کر رہا ہوں، آپ پلیز ہاسپٹل آ جائیں، بھیا کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نمیر کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ وہ اب جلد از جلد نوفل کے پاس پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عنایت خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں آ کر بیٹھی۔ نمیر کو نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اور ثروت نے بھی کھانا کھایا تھا۔ اسے نمیر پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ جیکٹ منال کے پاس کیوں تھی؟ یہ سوچ کر عنایت بے بس ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ اسی بات میں الجھی ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو، عنایت نے کال ریسیو کرتے ہوئے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ عنایت، میں بات کر رہی ہوں شان سے، پلیز میری بات غور سے سنو۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کیا۔ تم تو جانتی ہو نا میری آپی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ اس کا گناہ گار اسی سلوک کا مستحق تھا۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ پلیز نمیر بھائی یا نہال بھائی کو کوئٹہ والے گھر کا ایڈریس مت بتانا۔ میں چند دنوں بعد تم سے خود کنٹیکٹ کروں گی۔ شانزے نے روتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کری۔ شانزے کی ساری باتیں عنایت کے سر پر سے گزر گئی۔ خرم آنٹی، نوفل کہاں ہے اس وقت؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوا؟ نمیر خرم کے بتائے ہوئے اسپتال پہنچا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ایک ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر سوالات کرنے لگا۔ شولڈر کے پاس بولٹ لگی تھی۔ اللہ کا احسان ہے بولٹ نکال دی گئی ہے۔ اب بھیا کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، مگر ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں چند گھنٹے تک ہی ہو جائے گا۔ خرم نمیر کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس پر نمیر نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا ہوگا اس کے ساتھ ایسا؟ نمیر خرم کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی بیوی نے کیا ہے ایسا۔ میرے خدا، شکل سے کیسی معصوم لگتی تھی، اور کیسے اس نے اپنے شوہر پر گولی چلائی؟ مجھے تو ابھی تک حیرت ہو رہی ہے۔ فریدہ نمیر کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ نمیر ایک بار پھر شوق کی کیفیت میں فریدہ کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ آہستہ تو بولیں، خرم نے فریدہ کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ پھر نمیر کو اپنا موبائل نکال کر ویڈیو دکھانے لگا جس میں شانزے نوفل پر فائر کر رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، شانزے ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ویڈیو دیکھ کر بے یقینی سے نمیر کے منہ سے نکلا۔ اب وہ حیرت سے خرم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو نمیر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نوفل کے ڈرائنگ روم کی ویڈیو تھی، اور نوفل نے اپنے ڈرائنگ روم میں خفیہ کیمرہ لگایا تھا۔ یہ بات اسے اور نہال کو بہت پہلے سے معلوم تھی، مگر کیمرے کی رینج کے حساب سے وائس کلیئر نہیں آ رہی تھی۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ جب ہم لوگ ایئرپورٹ سے گھر پہنچے تو بھیا زخمی حالت میں فرش پر بے ہوش پڑے تھے، اور بھابھی اور ان کی امی گھر پر موجود نہیں تھی۔ خرم نمیر کو بتانے لگا، تم نے یہ بات اور کسی سے شیئر تو نہیں کی؟ نمیر کو سوچتا ہوا خرم سے پوچھنے لگا۔ میں تو اس سے کہہ رہی ہوں کہ پولیس کو بتاؤ تاکہ وہ اریسٹ کریں ایسی خطرناک لڑکی کو، مگر یہ میری بات مان ہی نہیں رہا اور نہ ہی مجھے بتانے دے رہا ہے۔ فریدہ نمیر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ آنٹی پلیز آپ میری بات اطمینان سے سنیں، شان جیسی لڑکی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی ہوگی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ میرے خیال میں ہمیں نوفل کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی ایکشن لینا چاہیے، تاکہ تب تک یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی۔ نمیر کی بات کی خرم نے تائید کی۔ فریدہ خاموش ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد نہال بھی اسپتال میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ ارے واہ، یہ شرٹ بڑی زبردست لگ رہی ہے، نیو ہے کیا؟ نمیر، نوفل اور نہال تینوں ہی اس وقت جم سے آ کر نوفل کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تب نہال اس کی وارڈ روم میں رکھی ایک شرٹ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس کی پاکٹ پر این الفابیٹ موجود تھا۔ یہ شرٹ مجھے پرسوں خرم نے پریزنٹ کی ہے۔
नौफल ने स्क्रीन से नज़र उठाकर शर्ट को देखते हुए निहाल को जवाब दिया, जबकि नुमैर इन दोनों की बातों पर तवज्जो दिए बगैर बेड पर लेटा हुआ मूवी देख रहा था। ठीक है, इसे पहले मैं पहनकर हलाल करूँगा, इसके बाद तुम यूज़ करना। निहाल बोलता हुआ वो शर्ट अपने बैग में रखने लगा, जो बैग वो जिम लेकर जाता था। नौफल और निहाल अक्सर एक दूसरे के कपड़े और चीज़ें इस्तेमाल कर लेते थे, मगर नुमैर की ये आदत बिल्कुल नहीं थी। नौफल निहाल की बात सुनकर जवाब दिए बगैर मूवी देखने लगा। निहाल, निहाल। नौफल ने बेहोशी की हालत में निहाल को पुकारा तो उठकर नौफल के पास आया। मैं यहीं मौजूद हूँ। निहाल, नौफल, आंखें खोलो प्लीज़। नौफल के पुकारने पर जहाँ फरीदा खुर्रम नुमैर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, वहीं निहाल बेड पर उसके पास आकर बोला। अब वो दोबारा कशी की हालत में जा चुका था और खामोश हो चुका था। फरीदा के चेहरे पर अफसरदगी के आसार नुमाया हुए। आंटी, आप परेशान मत हो प्लीज़, डॉक्टर ने कहा है उसे सुबह तक होश आ जाएगा। मेरे ख्याल में आप दोनों को घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। आज ही फ़्लाइट लेकर आए हैं आप दोनों। मैं फरीदा को देखता हुआ बोला, इतने बड़े हादसे के बाद कैसे रेस्ट कर सकती हूँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। फरीदा परेशान होती हुई बोली, आंटी, इस तरह तो आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी। मैं ठीक कह रहा है, मेरे ख्याल में तुम आंटी और खुर्रम को घर ड्रॉप कर दो। मैं यहीं नौफल के पास मौजूद हूँ। अगर उसे रात में ही होश आता है तो मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। निहाल फरीदा के साथ बाकी इन दोनों को भी देखता हुआ बोला, ठीक कह रहा है निहाल, मैं सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। आंटी, आप टेंशन नहीं ले। चलो खुर्रम, तुम भी काफ़ी थके हुए लग रहे हो। नुमैर फरीदा खुर्रम को वहाँ से लेकर चला गया, जबकि निहाल नौफल को देखता हुआ सोच में पड़ गया, आखिर इसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि नुमैर के मना करने पर फरीदा और खुर्रम ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। नुमैर वापस घर आकर सरवा से मिलता हुआ अपने बेडरूम में आया तो नागवार नज़र उसने सोफे पर डाली, जिस पर उसकी बेगम बैठी यकीनन अपने शोहर की बेवफाई का शौक मना रही थी। अनाया को देखता हुआ साइड टेबल पर अपना वॉलेट और मोबाइल रखने लगा। और नौफल के चक्कर में वो थोड़ी देर के लिए अपने मसले मसाइल तो भूल ही गया था। दूसरी तरफ अनाया ने नुमैर के आने के बाद घड़ी में टाइम देखा तो वो मज़ीद जल गई। नुमैर उसे शाम में ये कहकर गया था कि वो मीनाल की तरफ जा रहा है। अब रात के 12 बजे उसकी वापसी हुई थी। अनाया शानज़े की बातों को जहन से झड़कती हुई अपने बेवफा शोहर को देखने लगी। तुम्हें कुछ अदाब तौर तरीके हैं कि नहीं? शोहर घर आया है और तुम यहाँ बैठी उसका मुँह तक रही हो। खाने का कौन पूछेगा मुझसे? ये घर की दीवारें? जब अनाया ने आगे बढ़कर उससे कोई बात नहीं की तो नुमैर उसके सर पर खड़ा होकर उसे बातें सुनाने लगा और अपने इग्नोर होने का बदला लेने लगा। जहाँ आप इतनी देर लगा कर आए हैं उसने खाने को भी नहीं पूछा। अनाया सोफे से उठकर तंज करते हुए किचन में जाने लगी, तभी नुमैर ने उसका बाजू पकड़ा। उसने खाने के अलावा कुछ दूसरी पुरकशिश ऑफ़र पेश की थी। अब घर आकर बीवी को तो हर बात नहीं बताई जा सकती ना। नुमैर ने इसका दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस पर अनाया शिकवा कुन्हा नज़रों से उसे देखने लगी। नुमैर मुस्कुराहट छुपाए से बाहों में लेने लगा, तभी अनाया एकदम पीछे हुई। क्यों पुरकशिश ऑफ़र को ठुकरा आए हैं क्या, जो यहाँ आकर अरमान निकाल रहे हैं, या फिर अभी भी दिल नहीं भरा आपका? अनाया को अब नुमैर की ढटाई पर गुस्सा आने लगा। वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने के बजाय उसका दिल जला रहा था, और यूँ दिल जलाने के बाद वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट जिस अंदाज में छुपाता, मतलब जल्दी पर तेल का काम करता था। मुफ्त की ऑफ़र को तो कोई पागल मर्द ही ठुकरा सकता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अपने शोहर के इतने एनर्जेटिक होने पर। वो बाहर की ऑफ़र भी पूरी करने के बाद भी घर आकर तुम्हें इग्नोर नहीं करता। नुमैर मज़ीद उसकी जान जलाता हुआ अब सोफे पर बैठ कर शूज़ उतारने लगा, और अनाया कहर बरसाती नज़र उस पर डालकर रूम से बाहर निकलने लगी। खाना बाद में लेकर आना, पहले वार्डरोब से कपड़े निकाल कर दो मुझे। अनाया का फूला हुआ मुँह देखकर वो टाई की नॉट ढीली करता हुआ बोला। आज सुबह उसने अनाया को बहुत मुश्किल से टाई की नॉट बांधने दी थी, वो भी तब जब अनाया ने उसे सच्ची वाले नाराज़ होने की धमकी दी। अनाया ने उसे कपड़े थमाए, उसका कोट हैंग करके कमरे से बाहर निकल गई। बेवकूफ़ लड़की। नुमैर अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में जाता हुआ बुड़बुड़ाया। उसका फ़िलहाल अनाया की गलतफहमी दूर करने का या उसे वजाहत देने का कोई मूड नहीं था। अभी तक वो उसे इतना ही जान पाई थी जो शाम में उसका ताल्लुक़ मीनाल के साथ जोड़ रही थी। अगर बदले में वो अनाया से सिर्फ ये सवाल कर लेता कि उसका पेंडेंट निहाल के बेड पर क्या कर रहा था, तो यकीनन उसने खड़े खड़े ही फौत हो जाना था। मामा को खाना खिला दिया। अनाया उसके लिए ट्रॉली में खाना लेकर आई तो वो अनाया को देखता हुआ पूछने लगा, जबकि सरवत उसे बता चुकी थी कि वो दोनों सास बहू खाना खा चुकी हैं। ये खाना खिला दिया था और मेडिसिन भी दे दी है आंटी को। अनाया बोलती हुई सोफे पर जाकर बैठी। इतना नहीं हो सका कि बीवी से भी पूछ लिया जाए उसने खाना खाया है कि नहीं। बहुत ही अच्छा हुआ जो मैंने उनका इंतज़ार किए बिना खाना खा लिया। अनाया दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। आज शानसे से बात हुई तुम्हारी? नुमैर के सवाल पर अनाया ने चौंक कर नुमैर को देखा। वो उसी को और से देख रहा था। नहीं, इत्तेफाक से आज ना उसकी कॉल आई ना ही मैंने की। अनाया को समझ में नहीं आया वो क्या बोले, इसलिए साफ मुकर गई।
ایک تو شانزے کی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کس کو گناہ گاہ کہہ رہی تھی۔ بس اپنی بات کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ شانزے کے فادر کہاں رہتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے تمہیں؟ یا اس کے کوئی رشتہ دار یا پھر شانزے کا کوئی دوسرا گھر؟ نمیر کھانے سے زیادہ تفتیش کے موڈ میں تھا۔ وہ یہ کر کے عنایہ سے سوال کرنے لگا کیونکہ نوفل کو گولی مار کر وہ اپنے گھر تو جانے سے رہی۔ ہو سکتا ہے عنایہ ہی کچھ اس کے متعلق جانتی ہو۔ نہیں، مجھے کیا معلوم ہوگا ان سب باتوں کے متعلق؟ شانزے نے کبھی ایسا کچھ بتایا ہی نہیں، جبکہ عنایہ کو معلوم تھا کہ کوئٹہ میں اس کی امی کی کزن رہتی ہے۔ شانزے کاروبار کا دو بار کوئٹہ جانا ہوا تھا تو اس نے وہاں سے عنایہ کو فون بھی کیا تھا، مگر آج فون پر شانزے نے اسے شاید کوئٹہ والے گھر کے بارے میں بات کرنے کو بھی منع کیا تھا۔ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے عنایہ نے کانفیڈنس بحال رکھا اور نمیر کو جواب دینے لگی۔ نمیر کھانا کھانے کے ساتھ بہت غور سے جانتی ہوئی نظروں سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ بقول تمہارے کہ تمہاری شانزے سے بات نہیں ہوئی، نہ ہی تمہیں اس کے فادر کا یا کسی دوسرے رشتہ دار کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کل کو مجھے معلوم ہوا تمہیں ان میں سے کسی ایک بھی بات کا آئیڈیا تھا تو پھر دیکھنا میں تمہاری کیسے بینڈ بجاتا ہوں۔ نمیر اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ دیکھ کر اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ بینڈ تو آپ میری شادی کے پہلے دن سے ہی بجا رہے ہیں، حد ہوتی ہے۔ اگر اعتبار نہیں تو سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ عنایہ اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی، مگر اب وہ اس کے سامنے خود کو جھوٹا بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اعتبار کی بات کم از کم تم میرے سامنے مت کرو عنایہ۔ نمیر نے سر جھکایا، اپنا سر جھٹکا۔ تو پھر بتایا، آپ کی جیکٹ مینال آپی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ ویسے تو آپ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ عنایہ کو یہی سوال تو صبح سے پریشان کر رہا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ، جو سوچنا ہے سوچتی رہو، میں تمہیں اپنے کریکٹر کی وضاحت دینے والا نہیں۔ کھانا اٹھاؤ، کھا چکا ہوں میں۔ نمیر عنایہ کو جھڑکتا ہوا بولا۔ کوئی اور وقت ہوتا وہ مینال کو کبھی اپنی جیکٹ نہیں دیتا، مگر اس کے ساتھ سلیو لیس ٹاپ میں واک کر رہی تھی۔ گزرنے والوں کی نظریں اس پر محسوس کر کے نمیر نے اپنی جیکٹ مینال کے مانگنے پر اس کو دی اور مینال نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، بلکہ جیکٹ مانگی بھی شاید اسی وجہ سے تھی۔ نمیر نے براہ نام ہی کھانا کھایا تھا۔ عنایہ روم سے ٹرالی واپس لے گئی۔ نمیر، ویسے آپ شانزے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ عنایہ کچن سے واپس آئی تو اس نمیر کو بیڈ پر لیٹے دکھا۔ وہ خود بھی لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایک دفعہ اس کا دھیان پھر شانزے کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ نمیر آخر کیوں اس طرح سے شانزے کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ عنایہ سوچنے لگی۔ وہ ٹھیک ہے، آپ سونے کی کوشش کرو۔ نمیر کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شانزے نے کافی دیر سے اپنا نمبر آف کیا ہوا تھا اور نمیر کے آنے سے پہلے کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی۔ پھر نمیر کا یوں اچانک سوال کرنا شانزے کی عجیب سی باتیں لازمی کوئی بات تھی۔ وہ صبح شانزے کے متعلق اس کی خالہ سے کوئٹہ فون کر کے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شانزے کی خالہ کا لینڈ لائن نمبر اس کے پاس ڈائری میں موجود تھا اور ڈائری فرمان کے گھر میں، مگر وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ بوا کو کال کر کے پوچھ لیتی۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے صبح عنایہ کی آنکھ کھلی۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہوا۔ عنایہ نے نمیر کے شولڈرز پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر نمیر نے اس کی دونوں کلائی تھام کر اپنا کام جاری رکھا۔ عنایہ کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کل رات وہ کتنے برے طریقے سے اس کا دل جلا رہا تھا، اب مزے سے اپنا مطلب پورا کرنے میں مگن تھا۔ عنایہ نے کچھ بولے بغیر ہلکی سی مزاحمت کی اور دوبارہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، جس پر نمیر نے اس کی کلائی پر گرفت سخت کر دی۔ مطلب صاف تھا، وہ اس وقت اس کے نخرے برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مت اتنا بدگمان ہوا کرو مجھ سے میری جان، میں نے بتایا تو ہے میں صرف تمہارا ہوں۔ اب وہ عنایہ کو دیکھتا ہوا اس کا گال سہلانے لگا۔ پھر وہ جیکٹ مینال عنایہ کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ شاید نمیر اس وقت اپنے اور اس کے درمیان مینال کا نام سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب اس نے عنایہ کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹائے تو بہت سارے شکوے عنایہ کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اب وہ نمیر کی باقی کی منمانیاں خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ کل کی فلائٹ سے فریدہ آنٹی خرم پاکستان آئے ہیں۔ آنٹی آپ کا پوچھ رہی تھی، اگر آپ بہتر فیل کر رہی ہیں تو ملنے چلیں؟ میں ابھی وہیں جا رہا ہوں، ساتھ ہی نوفل کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ نمیر اور ثروت ناشتے کی ٹیبل پر موجود۔ عنایہ ان دونوں کو ناشتہ سرو کر رہی تھی، تبھی نمیر ثروت کو بتانے لگا۔ کیا فریدہ پاکستان آ گئی ہے؟ ہفتے بھر پہلے تو بات ہوئی تھی، اس نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر تو میں ضرور چلتی ہوں، اس سے بھی مل لوں گی۔ اور نوفل کو کیا ہو گیا؟ ثروت اپنی سہیلی فریدہ سے ملنے کا پلان بناتے ہوئے نوفل کے بارے میں پوچھنے لگی، جبکہ عنایہ ان دونوں کو ناشتہ سرو کر کے نمیر کے برابر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کل نوفل کے ساتھ ایک برا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس بیچارے کو نہ جانے کسی نے گولی مار دی، مگر گولی کندھے پر لگی ہے، اس لیے اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ نمیر کے بتانے پر ثروت اور عنایہ دونوں سے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات ہوگئی اور تم نے مجھے کل رات کو نہیں بتایا؟ ثروت نمیر سے حیرت سے کہنے لگی۔ تو عنایہ بھی یہی چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ رات میں اس لیے نہیں بتایا، پریشان ہوتی، ٹینشن سے سو نہیں پاتی۔ ویسے بھی اب وہ ٹھیک ہے، نہال اسی کے پاس ہے۔
صبح اس کو ہوش آ گیا تھا، ہم چلتے ہیں تو آپ خود دیکھ کر اطمینان کر لیجیے گا۔ نمیر ثروت کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ نمیر شانزی کیسی ہے؟ مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ عنایہ کی بات پر نمیر نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ شانزی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ نوفل نے ہوش میں آ کر پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ وہ گولی مارنے والے کو نہیں جانتا۔ اسے چند دن سے فون کالز پر دھمکیاں مل رہی تھی، اسی وجہ سے وہ پہلے ہی اپنی وائف کو سیف جگہ پر چھوڑ آیا تھا۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا وہی بتانے لگا جو صبح 5 بجے نوفل نے ہوش میں آنے کے بعد اپنے بیان میں بتایا۔ یہ سب ڈیٹیلز وہ صبح ہی خرم سے لے چکا تھا اور اسے ابھی بھی خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ اب وہ خود نوفل کے پاس جا کر اسے سارا معاملہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، 10 منٹ دیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ عنایہ نمیر کو بولتے ہی اٹھی۔ اب وہ نمیر کو کافی الجھی ہوئی لگی، جبکہ عنایہ کے کانوں میں شانزی کی آواز بار گشت کر رہی تھی۔ اس کی بہن کا گنہگار گار، اسی سزا کا مستحق، تو اس کا مطلب شانزی نے نوفل بھائی کو… اوہ گاڈ! اس کا مطلب یہ ہوا فرحین آپی کے ساتھ وہ سب نوفل بھائی نے…